ناظرین، میں ہوں آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یوٹیوب چینل میرا سرچ کرنے کے لیے عبداللطیف عثمانی آفیشیل اس پہ سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ آزاد میڈیا کے نام سے سرچ کرنے سے شاید نہیں ملے گا، چونکہ بہت سے آزاد میڈیا نیوز چینلز ہیں۔ آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے پوائنٹ آؤٹ آپ لوگوں کی توجہ دلائی تھی اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ان میں سے ایک بڑی اہم بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ ہمارے پنجاب کا جو سب سے بڑا ہائر ایجوکیشن کا دفتر ہے وہ ڈی پی آئی آفس ہے، جسے ڈی پی آئی کالجز کہتے ہیں۔ میں بھی اس دفتر میں 2 دفعہ ڈائریکٹر رہا ہوں، تو یہ دفتر گزشتہ تقریباً 5-6 سال سے بغیر کسی تقرری کے، یعنی اس دفتر کا کوئی سربراہ نہیں ہے، جو 5-6 سال سے یہ بات چل رہی ہے، اور یہ اسی طرح ہی عارضی چارج دے کر یہ کام چلایا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ جو آدمی عارضی چارج لیتا ہے پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ڈی پی آئی نہ لگے، اور وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی دفتر اس کے لیے موومنٹ کرتا ہے اور کسی کو ڈی پی آئی لگانا چاہتا ہے تو یہ اپنی تمام توانائیاں اسی بات پہ صرف کرتے ہیں کہ وہ فائل تھرو نہ ہو سکے، کسی نہ کسی طرح اسے رکوا دیا جائے۔ اس وقت بھی ایک موصوف کئی سالوں سے اس سیٹ پر براجمان ہیں۔ میری یہ بات ان کو بہت بری لگی، اور انہوں نے ادھر ادھر جہاں میری پوسٹنگ رہی تھی ٹیلی فون کر کے میری آڈٹ رپورٹیں اور اس قسم کی چیزیں منگوانا شروع کی کہ جو آدمی ریٹائر ہو چکا ہے اور 4 سال اسے ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں، اور جب میں نے 35 سال سروس کی اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ملا، اب میری 4 سال ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو انتقام کی آگ رات کو سونے نہیں دے رہی۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میرے پاس بھی اس دفتر کے متعلق بہت سی معلومات ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر یہ دفتر اتنے عرصے سے کسی سربراہ سے خالی کیوں ہے۔ اب اس کے نئے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن آئے ہیں نجف اقبال صاحب، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں گے، اور جو آدمی اس پوسٹ کے اہل ہے، ایلیجیبل ہے، اسے اس پوسٹ پر تعینات کیا جائے۔ موجودہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ایک لک آفٹر کے آرڈر کروا لیتے ہیں۔ سروس رولز کے اندر لک آفٹر کی کوئی پروویژن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور چونکہ یہ دفتر جو ہے، اس کا جو سربراہ ہے، اس کے پاس بعض ایڈمنسٹریٹو، جوڈیشل، فنانشل پاورز ہوتی ہیں جو کہ لک آفٹر کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ڈی ڈی او پاور لینے والا آپ فنانشل رولز، ڈیلیگیشن آف فنانشل رولز، جو پنجاب گورنمنٹ فنانس ڈپارٹمنٹ کے رولز ہیں وہ اٹھا لیں۔ جتنے ڈی ڈی او پاورز ہیں وہ کیٹیگری 3 میں فال کرتے ہیں، جبکہ ڈائریکٹرز جو ہیں کیٹیگری 1 میں ہیں، اور جو پرنسپلز ہیں وہ کیٹیگری 2 میں ہیں۔ جو اس دفتر کا سربراہ ہے وہ ڈی ڈی او پاور رکھتا ہے اور وہ کیٹیگری 3 میں ہے۔ اس نے بعض جوڈیشل معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، وہ جوڈیشل پاور کس طرح یوز کرے گا؟ اگر وہ کرتا ہے تو غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ بعض معاملات کے اندر اس نے اپیل سننی ہوتی ہے،
بعض جو ڈائریکٹرز یا پرنسپلز ACR لکھتے ہیں یا کاؤنٹر سائن کرتے ہیں، ان ACR کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوتی ہے، اسے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ معاملات جس کو لک آفٹر DPI ہم کہہ دیں، اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ یہ صاحب جب سے میں نے ولاگ کیا پچھلا، تو یہ نہایت پریشان ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میرے خلاف ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پاناما پیپر آ گیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں اور وہ اپنے معاملات حل کریں، دفتر کو چلائیں۔ ابھی گزشتہ دنوں اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے ترقیاں ہوئی ہیں، اور یہ کئی سال کے بعد ترقیاں ہوئی ہیں۔ ان ترقیوں کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ اساتذہ کی بعض آپس کی لڑائیاں بھی تھیں، آپس کی لیٹیگیشن تھی، لیکن ان لڑائیوں اور ان لیٹیگیشن سے اس دفتر نے DPI آفس نے بھرپور فائدہ یہ اٹھایا کہ کوئی کام ہی نہیں کیا، اور یہ کیس اسی طرح دبے رہے۔ اب اللہ اللہ کر کے 798 لوگ جن کے کیس کنسیڈر ہوئے ہیں اور ان کی پروموشن کا فیصلہ ہوا ہے، ان میں سے بیشتر لوگ تو پروموٹ ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ بعض ڈیفیشنسیز کی وجہ سے، ریکارڈ نامکمل ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے پروموشن سے رہ گئے ہیں۔ یقیناً وہ بھی جب ان کی وہ ڈیفیشنسی دور ہو جائے گی، ریموو ہو جائے گی، وہ یقیناً پروموٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے جو منٹس آئے ہیں، آپ وہ منٹس کے اندر دیکھ لیں۔ میں نے مختصر طور پر دیکھا ہے کہ 2 کیس میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جو اس DPI آفس کی نااہلی کو واضح کر رہے ہیں۔ ایک کیس جو سیریل نمبر 760 یعنی 760 پہ ہے، ان کا سینیارٹی نمبر میرا خیال 777 ہے، خالد محمود صاحب۔ یہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی پروموشن کا کیس بھی بنا کر اس میں بھیجا گیا، یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے سینیارٹی سے ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اور یقیناً یہ تو ایک فوت شدہ آدمی تو پروموٹ نہیں ہو سکتا، رولز کے اندر نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اگر یہ پہلے پروموشن ہوتی تو شاید وہ پروموٹ ہو جاتے بیچارے، لیکن اس دفتر کو یہ نہیں پتہ، حالانکہ اس کے تمام معاملات، ایبیچوری نوٹیفیکیشن، پینشن یا دیگر معاملات جتنے بھی ہے اسی دفتر کے تھرو ہو کر گئے ہیں، یہیں سے سب کچھ ملا ہے۔ کیا اس دفتر کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی فوت ہو چکا ہے اور یہ سیٹ اس طرح ضائع گئی ہے؟ حالانکہ اس پر ایک آدمی پروموٹ ہو سکتا تھا، یہ سیٹ خالی ہے، لیکن ان کا کیس ڈیفر کیا گیا ہے۔ ڈیفر ہونے کا مطلب ہے یہ سیٹ ان کے لیے ریزرو کی گئی ہے کہ نیکسٹ جب ان کا کیس کنسیڈر ہوگا تو اس میں پروموشن کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کتنی مضحک کا خیز بات ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا کیس ہے 663، سیریل نمبر ہے شاید 673، ان کا سینیارٹی نمبر ہے، عبدالقادر بزدار صاحب۔ ان کے متعلق میری معلومات یہ ہیں کہ یہ صاحب محکمہ چھوڑ کر کسی یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں اور یہ سیٹ بھی خالی ہے، لیکن ان کا کیس بھی ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ریکارڈ کی وجہ سے ان کی پروموشن بھی ڈیفر کی گئی، گویا کہ ان کی سیٹ بھی ریزرو کر لی گئی۔ یہ بتائیں یہ کتنا ایفیشینٹلی کام کیا گیا ہے۔ ان باتوں کی طرف ان صاحب کی توجہ نہیں ہے۔ بعض دوسروں کے خلاف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے، انتقامی کارروائیوں کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ ایسی کاموں کی طرف توجہ نہ دیں، اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ پھر معاملات یک طرفہ نہیں رہتے، ہر طرف چلتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ دفتر کے جو معاملات ہیں میرے علم میں ہیں۔ میں سیکریٹری ہائر ایجوکیشن سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جلد از جلد
اس سیٹ کو فل کریں. اتنا عرصہ 5-6 سال سے اس سیٹ کو خالی رکھنا یہ بات درست نہیں ہے. اور بار بار لک آفٹر کا چاری دینا اور DDO پاور دینا اس کے متعلق کوئی رولز نہیں ہے اور یہ غلط ہے. اس طرح معاملات کو چلانا ڈپارٹمنٹ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اور یہ صاحب جو اپنا مخالف دیکھتے ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے کمر باندھتے ہیں. اور جب پرنسپل کے مخالفین جو ہیں اگر پرنسپل کو وہ کالج کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، بدامنی پیدا کرتے ہیں، ادارے کے لیے نقصان کا باعث ہیں، اگر پرنسپل نے ان کے کسی کی ACR ایڈورس کی ہے یا ان کے کسی معاملات کے لیے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، تو یہ صاحب ان شرارتی لوگوں کے ساتھ مل کر پرنسپل کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ طریقہ کار یہ اس آفس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے. میں ایسے معاملات کو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ذاتی نوعیت کے چلا رہے ہیں، آفیشیل نوعیت کے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت وقت کو ان معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے.